سلطان محمد ثالث کے بعد ان کا بڑا بیٹا احمد اول 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ ابتدا میں اس نے انتظام سلطنت میں جس قوت اور استقلال کا ثبوت دیا، اس سے امید کی جاتی تھی کہ اس کا عہد حکومت کے پچھلے عہدوں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب اور شاندار ثابت ہوگا۔ مثلا جب صدر اعظم نے، جو کہ ہنگری کی جدید مہم پر مامور کیے گئے تھے، جب انہوں نے سلطان سے ایک کثیر رقم کا مطالبہ کیا تو اس کے پورا نہ ہونے تک انہوں نے آگے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا، تو سلطان نے اس کے مطالبے کے جواب میں صرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر تمہیں اپنا سر عزیز ہے تو فوراً روانہ ہو جاؤ۔ صدر اعظم کو اس حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ سلطان سلیم ثانی کے زمانے سے حکومت امور سلطنت میں بہت کچھ دخل حاصل ہو چکا تھا، اور مراد ثالث اور محمد ثالث کے عہد میں عنان حکومت زیادہ تر خواتین حرم ہی کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جن میں سب سے زیادہ اثر سلطانہ صفیہ کا تھا، جو سلطان مراد ثالث کی محبوبہ سلطانہ اور محمد ثالث کی والدہ تھی۔ سلطان احمد نے باوجود نو عمری کے سلطانہ صفیہ اور اس کے تمام چاہنے والوں کو سلطنت کے معاملات میں دخل دینے سے اچانک روک دیا۔ یہ اقدام بالکل خلاف توقع اور بہت کچھ امید افزا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سیکالہ پاشا کو ایران کی طرف روانہ کیا، لیکن شاہ عباس کے مقابلے میں اسے شکست ہوئی اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد 1605 عیسوی میں سیکالہ پاشا کا انتقال ہو گیا۔ صدر اعظم لالا مصطفیٰ نے، جو کہ ہنگری کی مہم پر روانہ کیے گئے تھے، انہوں نے بودا کو عیسائیوں کے ہاتھ سے چھڑا لیا، مگر موسم کی خرابی اور جنیچری کے آغا کی کم ہمتی کے باعث اسے مجبوراً پست اور گیران کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ بہرحال چند ہی دنوں کے بعد انہوں نے گیران کو فتح کر لیا۔ 11 نومبر 1606 عیسوی کو صلح نامہ سیتوا تورک پر دستخط ہوئے۔ اس کی روح سے فریقین کے مقبوضات میں کوئی اہم تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ گیران، ایرلا اور گراٹسکا کے قلعے عثمانیوں کے قبضے میں رہے، اور آب اور کومورن پر آسٹریا کا قبضہ قائم رہا۔ ٹرانسلوانیا بھی اس صلح نامے میں بطور ایک فریق کے شریک کیا گیا، اور یہ صوبہ ایک حد تک سلطنت عثمانیہ کی محکومیت سے آزاد ہو گیا۔ 30,000 دوکات سالانہ کی رقم جو آسٹریا بطور خراج دولت عثمانیہ کو ادا کرتا تھا، وہ ختم کر دی گئی۔ لیکن اس صلح نامے کی اصلی اہمیت وہ تبدیلی ہے جو اس کے بعد دولت عثمانیہ اور یورپ کی عیسائی حکومتوں کے سفارتی تعلقات میں واقع ہوئی۔ اب تک عیسائی حکومتوں سے جو صلح نامے ہوتے تھے، ان کی عبارت سے ظاہر ہوتا تھا کہ صلح سلطان کی طرف سے عطا کی جا رہی ہے، لیکن سیتوا توری کے صلح نامے میں سلطنت عثمانیہ نے بین الاقوامی قانون کے اصول و آداب کا لحاظ رکھا، نیز شاہ آسٹریا حکمران ویانا کے بجائے شہنشاہ لکھنا منظور کیا۔ اب تک سلطان کی طرف سے جو سفراء ویانا بھیجے جاتے تھے، وہ سلطنت عثمانیہ کے ادنیٰ ملازمین میں سے منتخب کیے جاتے تھے۔ اس صلح نامے کے بعد یہ طے پایا کہ سفراء کم از کم سنجق بیگ کے مرتبے کے ہوں گے۔ اس صلح نامے نے واضح کر دیا کہ دولت عثمانیہ کے عروج کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ زوال و انحطاط کی جانب مائل ہو چکی ہے۔ 17ویں صدی کا ابتدائی زمانہ اس کے لیے نہایت خطرناک تھا۔ سلاطین عموماً کمزور تھے، اور سلطنت آسٹریا روز بروز زیادہ طاقت حاصل کرتی جا رہی تھی۔ لیکن 1618 عیسوی میں جرمنی میں وہ عظیم الشان مذہبی جنگ چھڑ گئی، جس کا سلسلہ 3 سال تک قائم رہا، اور جس نے سلطنت آسٹریا کو ترکوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی بجائے بوہیمیا، ڈنمارک، سویڈن اور فرانس سے مارکا آرائی میں مصروف رکھا۔ سلطنت اسپین بھی دولت عثمانیہ کی ایک بہت بڑی دشمن تھی، لیکن فلپ ثانی کی وفات کے بعد یہ سلطنت نہایت تیزی کے ساتھ گرنے لگی، اور 17ویں صدی کی ابتدا میں وہ اس قابل نہ تھی کہ وہ اپنے سابق حریف کے ساتھ قوت آزمائی کر سکے۔ صلح نامہ سیتوا تورک کے بعد سلطان احمد اول نے 11 سال حکومت کی۔ اس مدت میں صدر اعظم مراد پاشا نے ایشیائے کوچک کی بغاوت کو ختم کرنے میں ایک حد تک کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن ایران سے جنگ کا سلسلہ برابر جاری رہا، جس میں زیادہ تر ترکوں کا ہی نقصان ہوا۔ 1613 عیسوی میں بحری قزاقوں نے سینو پر، جو کہ ایشیائے کوچک کا ایک نہایت دولت مند شہر اور بحیر اسود کی ایک مضبوط ترین بندرگاہ تھی، انہوں نے حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ ترک بیڑا موقع سے دور تھا، اور شہر کی بربادی کے بعد بھی حملہ آوروں سے انتقام نہ لیا جا سکا۔